محمد وعلى محمد صلی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم سب مل کے امام آخر الزمان کی خدمت میں شہنشاہ وفا عطاشی کربلا باب الحوائج کی ولادت بسعادت کی تبریک پیش کرتے ہیں. اور میری طرف سے میں آپ کی خدمت میں مولا شہنشاہ وفا کی ولادت بسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنے بات کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں کچھ اعلانات ہیں جو میں پہنچا دوں. شہزادہ جناب قاسم ابن حسن کی ولادت بسعادت کے سلسلے سے ایک جشن مسرت کا اہتمام کیا جائے گا بدھ کے دن. بدھ کے دن یعنی بدھ کا دن گزار کے رات میں جو ہے یعنی شب جمعرات ہو جائے گی, اس میں جو ہے ایک جشن ہوگا. اس کے سلسلے سے جناب قاسم علیہ السلام کے ولادت کے سلسلے سے بدھ کے دن پہلا پروگرام یہ, اس پروگرام کے بعد اس کے بعد دوسرا پروگرام ہوگا آج ہی کے دن یعنی اتوار کے دن سنڈے کو ولادت بسعادت شہزادہ علی اکبر ہم شکل پیغمبر کی ولادت کے حوالے سے آج ہی کے دن یعنی سنڈے کو یعنی شب منڈے ہو جائے گی. شب پیر جو ہے پروگرام ہوگا اتوار کا دن گزارے گا. اس کے بعد تیسرا اہتمام جو جشن کا ہے وہ ولادت بسعادت آخر الزمان امام مہدی عجل اللہ کی ولادت کے موقع سے ہوگا جمعرات کے دن یعنی جمعرات کے دن شب جمعہ. یہ تین پروگرام جو ہیں ابھی 15 شعبان تک جو ہے اس محفل میں اس رضا خانے میں جو ہے منعقد کیے جائیں گے. پہلا پروگرام ہوگا بدھ کے دن اور اس کے بعد جو ہے یہ 3 مئی ہوگی اور دوسرا پروگرام 7 مئی کو ہوگا اتوار کے دن اور اس کے بعد جو ہے 11 مئی کو ہوگا جمعرات کے دن آخری امام کی ولادت کے حوالے سے. تو اس میں میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے سر وقت یعنی ٹائم سے آئیں اور اگلا جملہ یہ ہے کہ ٹائم سے جائیں. دور دراز سے آئے ہیں ہاتھ وہی مغرب کے بعد جو ہے مباشرتاً جو ہے کیا ہے پروگرام شروع ہو جائے گا. تو ٹائم سے آئیں گے تو لوگ جو دور دراز سے آئیں گے بھی اپنے ٹائم سے اپنے گھروں پر پہنچ جائیں گے. تو جیسے بھی آپ کی شرکت رہے آپ جو ہے اور جن مومنین کو اطلاع کرنی ہے ان مومنین کو بھی آپ اطلاع کر دیجئے. ایک سلوات پڑھیے محمد علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی بالقدر مسلسل جو ہے شادی تو 3:30 بجے آ گئے تھے شاید آج تو یہ جب سے مسلسل جو ہے پروگرام 3:30 بجے سے 4 بجے سے چل رہا ہے. یہاں پر قرآن خوانی کا پروگرام رکھا گیا ہے بندہ مومن کے سارے ثواب کے لیے جو واقعی بہت ضروری تھا اور ہماری محبتوں کا تقاضا جو ہے ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مومنین کے لیے جو ہے دعائیں خیر کریں اور ان کے لیے واقعی انہیں یاد رکھیں. اب ہمارے پاس دینے کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں. بتائیے دنیا کی دولت شہرت کچھ بھی نہیں دے سکتے ہم, کچھ نہیں. صرف کیا دے سکتے ہیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں
ان کے لیے سورہ فاتحہ، ان کے لیے قرآن خوانی، ان کے واجبات ادا کرائے جائیں، ان کے لیے مستحبات انجام دیے جائیں. یہی ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑا تحفہ ہے جو ہم اپنے مومنین کی ارواح کے لیے جو ہے کام کر سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. ایک اچھا پروگرام تھا کہ ایک مومن جو یہیں پر رہتے تھے اور سب کے ساتھ میں تھے، تو ان کے دوستوں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کی یاد میں جو ہے کیا ہے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، نظر کا اہتمام ہوا، فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوا، تاکہ ان کے روح کے جو ہے درجات بڑھائیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ مومن کے جو ہے واقعی درجات کو اللہ عالم بلند کر دے اور جوار ائمہ میں جگہ دے. دیکھیے عزیزوں، یہ آج کی جو دن ہے اور آج کی جو شب ہے، مسلسل جو ہے یہ مبارک مہینہ جو شعبان کا شروع ہوا تو پہلی تاریخ جناب زینب سلام اللہ سے مخصوص، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری تاریخ، پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سے، مولا عباس علیہ السلام سے، پھر جناب علی اکبر، پھر ہمارا وقت کا امام اس مہینے میں جو ہے کیا ہے اس کائنات میں ظہور تبلیغ ہوا، یعنی اس کائنات میں آئے، ان کی ولادت بسعادت ہوئی. لیکن آج تھوڑا سا میں جناب عباس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین کے حوالے سے اپنے ناقص علم کے اعتبار سے جو بھی بیان کر سکا تھا وہ میں نے کیا تھا. آج جناب عباس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ولادت کی تاریخ، ولادت کی تاریخ کو جو تاریخ ہے شعبان کی، علماء نے اختلاف کے ساتھ لکھا ہے اس کو کہ 4 شعبان ہیں، اور بھی مہینے لکھے ہیں، لیکن ایک جو چیز ہے جو سارے راویوں نے متفق علیہ طور پر لکھی ہے وہ ہے 26 ہجری. 26 ہجری جو ہے وہ سارے راویوں نے متفق طور پر لکھی کہ جناب عباس علیہ السلام کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی. اور اس کے بعد کیوں، اس پہ دلیل کیا ملی؟ اس پہ دلیل جو ہے اس 26 ہجری پہ یہ ملتی ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اور بھی جو ہے علماء نے یہ لکھا کہ جس وقت 61 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ کا جو ہے سن مبارک 34 عامن، 34 یعنی آپ 34 سال کے تھے. تو اب یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کے لیے جو ہے مطلب تائید کر رہا ہے ہمارا کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ 26 ہجری میں واقع ہوئی، 26 ہجری میں. اب رہی دوسری بات کہ 4 شعبان المعظم، تو 4 شعبان المعظم جو ہے اشہر مشہور، یعنی اشہر ہے، یعنی مشہور تاریخ یہ ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت 4 شعبان معظم کو ہوئی مدینہ منورہ میں بیت علی. سبحان اللہ. اچھا اس پہ کوئی دلیل ہے کہ 4 شعبان میں؟ میں جو یہ مطلب میں کوئی دلیل مثلا یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل پکی دلیل، لیکن میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تاریخ واقعی جو ہے مولا کی ولادت کے لیے معین ہے اور تاریخ ہونی بھی یہی چاہیے، ہمیں منانا بھی یہی تاریخ چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے والا دن جو ہے، پہلی والی تاریخ جو ہے وہ کس کی ولادت کی تاریخ ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے. تو اس 4 شعبان کے اندر اللہ نے خود ایک راز رکھ دیا، ایک راز پنہاں کر دیا، ایک راز پوشیدہ رکھ دیا. کہ کیا راز پوشیدہ کر دیا؟ کہ ایک دن پہلے جو میرے کارواں ہے وہ آگے آگے چلے گا، اس کے بعد جو اس کا پیر اور غلام ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد یہ اسرار ہے، اسرار یعنی سر من اسرار اللہ. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہے یہی رکھا 4 شعبان کہ جو قائد ہے، جو رہبر ہے، اس کے نقش قدم پر قدم رکھتے ہوئے یہ جو ہے جو علمدار حسینی ہے وہ چلتا چلا جائے. امام حسین علیہ السلام کے لیے مددگار کے طور پر جو ہے مولا کائنات نے مانگا کہ پروردگار عالم تو ایک مددگار، ایک جو ہے مومن مددگار، مدد کرنے والا کس کے لیے؟ حسین کے لیے. آج دیکھیے آپ انبیاء کی تاریخ سے لے کر اور جناب عباس کی جو ہے تاریخ تک جہاں بھی مددگار مانگا گیا ہے
وہ بھائی کی مدد کے لیے مانگا گیا، کبھی باپ نے بیٹے کو اپنی مدد کے لیے نہیں مانگا۔ پوری تاریخ آپ انبیاء کی تاریخ سے دیکھ لیجئے، جناب عباس تک، جناب زکریا نے جناب یحییٰ کو مانگا، کس کے لیے مانگا تھا؟ اپنے لیے نہیں، جناب یحییٰ مدد کرنے آئے تھے جناب عیسیٰ، رشتے میں آپس میں ایک دوسرے کیا تھے، ایک دوسرے کے جناب یحییٰ جناب عیسیٰ کے بھائی۔ اس کے بعد اور آپ نبیوں کی تاریخ دیکھیے، جناب ہارون کس کی مدد کے لیے آئے؟ جناب موسیٰ کی، رشتے میں جناب ہارون کس کے بھائی؟ جناب موسیٰ کے بھائی۔ علی کس کی مدد کے لیے آئے؟ نبی کی مدد کے لیے آئے، اور علی رشتے میں نبی کے بھائی۔ عباس حسین کی مدد کے لیے آئے، اور عباس رشتے میں حسین کے بھائی۔ یہ پوری تاریخی سلسلہ ہے، جہاں بھی مدد کے لیے کسی کو مانگا گیا ہے تو باپ نے اپنی مدد کے لیے نہیں مانگا، یا کسی نے کسی کے بیٹے کو اس کی باپ کی مدد کے لیے مانگا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ بھائی کی مدد کے لیے مانگا گیا۔ جناب عباس رشتے میں مولا امام حسین کے بھائی، مددگار۔ جناب عباس کو اگر آپ آبائی سلسلے سے دیکھنا چاہیں تو اس سے اعلیٰ سلسلہ تو کسی کا ہو نہیں سکتا۔ آبائی سلسلہ، باپ کی طرف سے نسبی سلسلہ اگر دیکھنا چاہیں تو اس سے اعلیٰ سلسلہ تو ظاہر ہو نہیں سکتا کسی کا۔ دیکھیے آپ، باپ علی مرتضیٰ، دادا سید البتا ابو طالب، محسن اسلام، محسن رسالت، محسن نبوت، پردادا عبد المطلب، سید البطحہ جسے کہا گیا، شیبۃ الحم، اور پردادا قباب، یعنی اپنی زبان میں صغر دادا کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، اپنی جو زبان استعمال کیجئے آپ، کہ دادا کا بھی باپ، پردادا کا بھی باپ ہاشم کون ہے؟ پورے عرب کے لیے ایک مایا ناز شخصیت کا نام جناب ہاشم ہے۔ اس کے بعد اور آگے چلیے، عبد المناف، کون ہے عبد المناف؟ جسے قمر بطح کہا گیا ہے۔ وہ یہ سلسلہ جا کے کہاں ملتا ہے؟ یہ سلسلہ ملتا ہے جا کے جناب اسماعیل پر، اور جناب اسماعیل کون ہے؟ جناب اسماعیل تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہیں جن کے لیے یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کے لیے ذبح عظیم قرار دیا۔ جناب اسماعیل کا سلسلہ وہاں جا کے ملتا ہے، جناب عباس کا سلسلہ۔ اور مادر گرامی کے حوالے سے جناب فاطمہ کلابیہ، ام البنین فاطمہ بنت حزام، اگر ان کا سلسلہ دیکھا جائے تو شجاعتوں کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ جہاں جہاں دیکھے شجاعت ہی شجاعتیں نظر آتی ہیں۔ باپ کو دیکھیے وہ شجاع، دادا کو دیکھیے وہ شجاع، پردادا کو دیکھیے وہ شجاع، اور نسل میں بڑھتے چلے جائیے تو جا کے کہیں سلسلہ وہیں ملتا ہے جہاں پر جناب عباس کا اور مولا کائنات کا سلسلہ ملتا ہے، جناب کلاب کے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جناب ام البنین کو فاطمہ کلابیہ کہا جاتا ہے۔ تو اوپر جا کے کہیں دونوں کا سلسلہ ایک رہتا ہے۔ یہ ہے ماں کی طرف سے سلسلہ، باپ ماں دونوں کی طرف سے سلسلہ۔ دیکھیں جناب عباس کا، آپ کی ولادت 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں واقع ہوئی، آپ کا نام عباس رکھا گیا۔ عباس جو یہ نام رکھا گیا ہے تو یہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ عباس نام ہے شیروں کے نام میں سے ایک شیر کا۔ عباس شیروں کے نام میں سے ایک شیر کا نام کیا ہے؟ عباس ہے۔ تو یہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ عباس کو مثل حیدر بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس خانہ کعبہ کی تاریخ کو پھر دوہرا دیا گیا، وہاں باپ کا نام حیدر رکھا گیا تھا، وہ بھی شیروں کے نام میں سے ایک شیر ہے۔ جب مثل حیدر کی بات آئی تو یہاں بھی نام عباس رکھا گیا۔ ایک سلوات اور پڑھیے محمد، یہ ہے جناب نام رکھا گیا عباس۔ اب اس کے بعد دل میں رہتا ہے میرے یا علی ماں کی طرح،
دل میں رہتا ہے میرے یا علی ایمان کی طرح، جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، جب کبھی نیند کی حالت میں مچل جاتا ہوں، نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں، نام لے لے کے تیرا پھر میں سنبھل جاتا ہوں، لوریاں دیتا ہے یہ نام میری ماں کی طرح، ماں کی طرح، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا محمد صلی اللہ اب سنیے، آپ کا یہ نام ہو گیا القاب، باب الہوائی، قمر بنی ہاشم، عبد الصالح، سقائے سکینہ، عطاشی کربلا، جو ہے بہت سے آپ کے القاب، علمدار لشکر حسینی، یہ سب لقب ہیں۔ اور فوراً جو ہے شہنشاہ وفا، جیسے آپ علمدار کہیے ابھی ذہن میں فوراً کس کا نام آئے گا؟ اس نقطے کو ابھی بعد میں بیان کروں گا، اس میں بہت محسوس ہوں گا ابھی سبھی ابھی کتنے نام؟ قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، بنی ہاشم کا چاند، کون سے خاندان میں یہ لقب حاصل کر لیا جناب عباس سے؟ اس کا پس منظر بیان کروں میں آپ کے سامنے، کون سے خاندان میں؟ یعنی خاندان بنی ہاشم میں کیا آپ نے یہ لقب حاصل کر لیا؟ خاندان بنی ہاشم کے لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ایک سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد، خاندان بنی ہاشم کے اندر، اس خاندان کے اندر قمر بنی ہاشم کا لقب حاصل کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اب سنیے، جناب عباس کے خاندان میں کچھ لوگ جو جناب عباس سے پہلے تھے اور کچھ لوگ جو جناب عباس کے بعد تھے، یعنی جملے کو لے، کچھ لوگ جو جناب عباس سے بڑے تھے اور کچھ لوگ جو جناب عباس سے چھوٹے تھے۔ ان لوگوں میں اپنے آپ کو قمر بنی ہاشم کہلانا نا کتنا بڑا کمال ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، جو جناب عباس سے بڑے تھے اس خاندان میں، جناب ہاشم، جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت انسان کوئی سرزمین مکہ پہ نہیں تھا، جناب ہاشم کے بارے میں ملتا ہے۔ جناب ہاشم کے بعد جناب عبد المطلب کے تک آئیے، جناب عباس سے پہلے والے لوگوں کو بتا رہا ہوں، جناب عبد المطلب کے پاس آئیے، جناب عبد المطلب کو شیبۃ الحمد کہا جاتا ہے، اور جناب عبد المطلب اتنے خوبصورت تھے کہ انہیں لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، تاریخ ہے، پوری تاریخ ہے۔ اس کے بعد جناب عبداللہ پدر رسول اکرم، جن کے بارے میں یہ ملتا کہ حجاز میں اور یمن میں اور شام میں ان کے برابر کوئی خوبصورت انسان نہیں تھا۔ کہاں؟ یمن، شام، حجاز، ان کے برابر کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے جو ہے والد کے ساتھ جو ہے تجارت کے لیے گئے تھے، تو راستے میں جو ہے لائن لگ گئی تھی لوگوں کی آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے جمال اقدس کی زیارت کرنے کے لیے۔ جناب عبداللہ اتنے خوبصورت تھے۔ اس کے بعد جناب ابو طالب، خود رسول اکرم، خود مولا کائنات ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جناب عباس سے یہ بزرگ ہیں، امام حسن، امام حسین۔ کوفے کے اندر ایک شخص آیا، یا مدینے کے اندر، ملک میں جو ہے اس کی لوکیشن میں جو ہے فرق ہے روایت کے اندر، کوفہ یا مدینہ۔ مدینے کے اندر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے 2 آدمیوں سے ملنا ہے۔ پوچھنے والے پوچھا بھائی تم 2 آدمیوں سے کس سے ملنا چاہتے ہو، کن سے ملنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں ایک اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو مدینے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، اور مجھے ایک اس شخص سے ملنا ہے جو سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، جس کا کلام سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہو، مجھے اس شخص سے ملنا ہے۔ تو جس شخص سے سوال کیا گیا تھا اس نے کہا تجھے 2 آدمیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تجھے ایک آدمی سے ملا دیں گے۔
اس نے کہا اس سے اچھا تو کوئی بات ہی نہیں، اگر مجھے ایک آدمی میں یہ دونوں چیزیں نظر آ جائیں تو میں زحمت سے بچ جاؤں گا۔ اگر ایک ہی دکان پہ سارا سامان مل جائے تو آدمی کیوں بھاگا پھرے گا؟ تو کہا کہ ہم نے ایک ہی آدمی سے کہا چلو ملاؤ۔ اب روایت یہ بتاتی ہے کہ اس آنے والے شخص کو در امام حسن پہ لے جا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جب وہ در امام حسن پہ پہنچا اور امام حسن باہر تشریف لائے، اس نے جیسے ہی جمال اقدس کی زیارت کی اور ہم کلام ہوا تو فوراً سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے کہتا ہے کہ اے پروردگار عالم، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ تجھے اپنی نبوت اور رسالت اور امامت کس خاندان میں رکھنی ہے۔ اتنے خوبصورت تھے امام حسن کہ جب اس نے جمال اقدس کو دیکھا اور جب ہم کلام ہوا تو خوبصورتی میں بھی بے مثل تھے اور فساد اور بلاغت میں بھی جو ہے بے مثل تھے۔ یہ ہے امام حسن۔ یہ کون ہے؟ جناب عباس سے پہلے اب ذرا جناب عباس کے بعد والوں کا سنیے۔ جناب قاسم، جناب قاسم کی خوبصورتی ہم اور آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ کمال نہیں، کیونکہ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ ہم اور آپ تعریف کر رہے ہیں کوئی کمال نہیں ہے سلیم بھائی، ہم تو غلام ہیں ان کے، لیکن دشمن تعریف کر رہا ہے۔ جب جناب قاسم میدان میں جنگ کی طرف جا رہے تھے تو دشمن کیا کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا چلا رہا ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب قاسم۔ کون؟ دشمن کہہ رہا، ہم نہیں کہہ رہے۔ اور جناب علی اکبر جو بعد میں ہیں جناب عباس سے، جناب علی اکبر کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، ہم شکل پیغمبر اتنے خوبصورت تھے۔ اب آپ نے یہ سن لیا یہ لقب ملا کسے اس خاندان میں؟ یہ ملا جناب عباس کو۔ اب جب جناب عباس کے بزرگ اتنے خوبصورت، بعد والے اتنے خوبصورت، تو اب اس کی خوبصورتی کتنی ہوگی کہ جتنے لوگوں کو سے یہ لقب مل گیا قمر بنی ہاشم کا، اس کی خوبصورتی کتنی ہوگی، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا جمال کتنا ہوگا کہ اتنے خوبصورت لوگوں میں کسی کو قمر بنی ہاشم کہہ دیا جائے۔ اور جناب عباس کا یہ معجزہ ہے، واقعی معجزہ ہے جناب عباس کا، آج تک معجزہ ہے۔ کربلا میں جا کے دیکھیے، جہاں پر آفتاب امامت چمک رہا ہے وہاں پر مہتاب قمر بنی ہاشم کی چمک، بالکل دیکھیے یہ معجزہ ہے نہیں کہ آفتاب امامت کے سامنے قمر بنی ہاشم کا جو ہے معجزہ جو آج تک باقی ہے اور تا قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہے امام مولا عباس کے قمر بنی ہاشم لقب۔ یہ ملا کہاں سے تھا؟ جنگ صفین سے ملا تھا۔ اب اتنی لمبی بحث میں تو ابھی میں نہیں جانا چاہتا۔ اب سنیں دوسرا ایک اور سنیں۔ جناب مولا کائنات نے کسے بلایا تھا؟ کسے بلایا؟ جناب عقیل کو بلایا۔ جناب عقیل سے کیا مجھے کوئی ایسا خاندان بتاؤ جہاں پر میں شادی کروں اور وہ بہادر خاندان ہو، اس سے زیادہ بہادر خاندان کوئی عرب کی زمین پہ نہ ہو، اور جو اس سے ایک بیٹا پیدا ہو۔ یہ سارے واقعات تو کس نے کسے بلایا؟ کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ توجہ دیا آپ نے؟ یعنی کون کس سے پوچھ رہا ہے؟ وہ پوچھ رہا ہے جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے جو ساقی کوثر ہے، وہ پوچھ رہا ہے جو شافع محشر ہے۔ کس سے پوچھ رہا ہے؟ عقیل سے پوچھ رہے ہیں جناب مولا کائنات کہ مجھے کوئی خاندان بتاؤ، مجھے کوئی خاندان بتاؤ۔ جناب عقیل نے خاندان بتایا۔ اب خاندان کیسے بتایا ہے سنیے، خاندان تو بتایا لیکن خاندان شاعری کے انداز میں بتایا۔ علامہ نجم الحسن کرارگی صاحب نے اس پوری بحث کو لکھا ہے ذکر العباس کتاب میں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب شاعری کرنی شروع کر دی جناب عقیل نے، بھائی کا ہو، مولا کا ہو، امام کا ہو، جو بھی کوئی بھائی ہے، جو بھی کا ہو، سنی کہا کہ ایک خاندان ایسا ہے جس کی سخاوت میں شاعر نے یہ شعر کہا، ایک خاندان ایسا ہے جس کی شجاعت میں شاعر نے یہ شعر کہا، جس کی بہادری کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا، جس کے لیے جو ہے جس کے ایثار کے لیے شاعر نے یہ شعر کہا۔ یعنی میں کہوں گا یا جناب عقیل آپ شاعری کر رہے ہو یا آپ خاندان کے بارے میں بتا رہے ہو؟ آپ شاعری کر رہے ہو
یا خاندان کے بارے میں آپ تو اتنا بتا دو کہ فلاں خاندان ہے اور جا کے مولا کائنات شادی کر لیں، یہ اتنا لمبا چوڑا بایو ڈاٹا دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہاں سے ایک لطیف نکتہ نکالوں، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے سوال کیا وما تلکا بے یمین کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ اس کا جواب کیا ہوگا؟ بس ختم ہوگی نا بات، یہی کہہ دیتے جناب موسیٰ کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ اب یہ یہاں بات ختم ہو گئی، اللہ کا سوال تمہارے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں جو عصا ہے، کہہ دیتے ختم، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس پہ جو ہے تکیہ بھی کرتا ہوں، اس سے بھیڑے بھی چراتا ہوں، اس سے پھل توڑ کے بھی کھاتا ہوں، اس سے یہ کام بھی کرتا ہوں، اس سے خیمہ بھی بنا لیتا ہوں، اس سے فلاں چیز۔ جناب موسیٰ سے میں کہوں کہ مثلا آپ نے کیوں اتنے لمبی چوڑی جو ہے وہ کر دی بات؟ خالی جو آپ کہتے میرے ہاتھ میں عصا اور بات جو ہے کیا ہو جاتی تمام ہو جاتی۔ تو شاید موسیٰ جواب دیں کہ اگر جناب موسیٰ یہ کہہ دیتے میرے ہاتھ میں عصا ہے تو کردار موسیٰ تو سامنے آ جاتا، لیکن عظمت عصا سامنے نہیں آتی۔ کردار موسیٰ تو پتہ چل جاتا، لیکن عظمت عصا سامنے نہیں آتی۔ اب سنیے، اگر جناب اخیل خالی یہ کہہ دیتے کہ خاندان بنو کلاب کی طرف آپ چلے جائیے اور عقد واقع ہو جاتا تو کردار جناب عباس تو سامنے آتا، عظمت ام البنین لوگوں کو پتہ نہیں چلتی کہ کیا ہے۔ سلوات پڑھیے نا محمد علی محمد کی عظمت۔ اگر خالی بات ختم ہو جاتی کہ بنو کلام میں کر لیجیے شادی، مولا کائنات جاتے یا خود، چاہے آپ اس پہلو سے لے لیں، خود کیا مولا کائنات کو پتہ نہیں کہ سب سے بہادر خاندان کون سا ہے؟ پتہ ہے، جاتے اور جا کے آپ کر لیتے تو کردار جناب عباس تو سامنے آتا، لیکن عظمت ام البنین سامنے نہیں آ سکتی۔ اب سنیے، دونوں بھائی بیٹھے، اب ایک فضیلت آپ کے لیے اور ایک میرے لیے۔ دونوں بھائی بیٹھے، ایک شعر سنا رہا ہے اور ایک شعر سن رہا ہے، دو سیرتیں بن رہی ہیں یہاں پر، یہ مدح خوانی کے لیے، یہ شاعری کے لیے، یہ قصیدہ خوانی کے لیے دو سیرتیں بن رہی۔ ایک بھائی شعر سنا رہا ہے اور ایک بھائی شعر سن رہا ہے، ایک بول رہا ہے، ایک سماعت فرما رہا ہے۔ تو اب آپ کا ہماری جو ہے کیا سیرت ہے؟ اب سنیے، جو لوگ شعر پڑھتے ہیں ان کی کون سی سیرت ہے؟ جو شعر سنتے ہیں ان کی کون سی سیرت ہے؟ جو مدح خوانی کر رہے ہیں وہ سیرت عقیل پہ عمل کر رہے ہیں، اور جو مدح خوانی کو سن رہے ہیں وہ سیرت علی پہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد آل محمد کے سیرت علی پہ عمل کر رہے ہیں۔ جناب مولا کائنات کا عقد واقع ہوا، کیا کہا؟ مولا کائنات نے کہا کہ جاؤ رشتہ لے کر جاؤ۔ تو مدح عباس کا پہلا انعام یہ بنا، مدح جناب ام البنین کا پہلا انعام جناب عقیل کو یہ ملا کہ آپ عقد مولا کائنات کے وکیل قرار پائے، فوراً جزا ملی، وکیل قرار پائے، عقد ہوا، اور عقد واقع ہونے کے بعد جناب ام البنین بیت علی میں تشریف لائیں، بیت زہرا میں تشریف لائیں۔ روایت یہاں بتاتی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آ کے اس ڈیوڑی پہ سجدہ کیا، سب سے پہلے آپ نے آ کے اس ڈیوڑی پہ سجدہ کیا، اس دروازے کو چوما۔ یہ ذکر العباس میں بھی لکھا ہے اور بھی کتابوں میں، یہ بالکل معتبر چیز ہے کہ جناب ام البنین آئی اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس ڈیوڑی کو چوما، اور آنے کے بعد شہزادوں سے کہا کہ اے شہزادوں، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی بلکہ میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ کہیں نہ کہیں جناب ام البنین کے ذہن میں یہ نقطہ ضرور ہوگا کہ یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے جس کو وجہ تخلیق کائنات بھی قرار دیا گیا ہے، اور یہ اس بی بی کا گھر ہے کہ جس کے عقد کو علی کے ساتھ اللہ نے زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ
طے کر دیا تھا، اس کے گھر میں جا رہی ہوں، اور آنے کے بعد پوری زندگی کس طرح سے گزاری۔ جب ماں کا یہ کردار رہا، ماں کا یہ نیچر رہا، تو زندگی بھر بیٹے کا بھی یہی کردار۔ کبھی اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہمیشہ غلام کہا، آقا آقا آقا، غلام غلام۔ اب یہاں سے سنیے، ایک یہ تو ہو گیا، ایک اور نقطہ سن لیجیے اور ختم۔ سب ابھی آپ، میں نے کہا تھا نا علمدار کہیے، علمدار ایک دم کہیے، دیکھیے کون ذہن میں آئے گا؟ عباس کا نام آتا ہے؟ دیکھیں علمدار دو ہی قرار پائے ہیں پورے اسلام کے اندر۔ علم جو ملا ہے وہ دو ہی لوگوں کو ملا، خیبر میں علی کو ملا اور کربلا میں عباس کو ملا۔ دو جنگیں ہیں، دو میدان ہیں، دو مجمع ہیں، دینے والے بھی ہیں، لینے والے بھی ہیں۔ ایک خیبر کا میدان ہے اور ایک کربلا کا میدان ہے۔ آیا کوئی ان میں فرق ہے؟ خیبر میں آئیے، دینے والا کون ہے؟ نبی۔ لینے والا کون ہے؟ علی۔ کربلا میں آئیے، دینے والا کون ہے؟ حسین، اور لینے والا کون ہے؟ عباس۔ کوئی فرق ہے؟ ادھر بھی معصوم، ادھر بھی معصوم، ادھر بھی معصوم، ادھر بھی معصوم۔ جس نے عصمتوں کے ساتھ، شہزادوں کے ساتھ منصوص من اللہ، یعنی جن کی عصمت منصوص من اللہ تھی، ان کے ساتھ پرورش پا کے اپنے کو اس درجے پہ پہنچا لیا کہ جس سے خطا کا جو ہے امکان نہ پڑے۔ یہ جناب عباس، جناب زینب کا کمال ہے۔ سنیے، اب یہ دو مجمع ہیں، دو جگہیں ہیں، دو میدان ہیں۔ علم کربلا میں بھی ملا ہے اور علم خیبر میں بھی ملا۔ مجمع میں لوگوں کے سامنے دونوں جگہ لوگ ہیں، دینے والا ادھر رسول ہے خیبر میں، ادھر لینے والا کون ہے؟ مولا حسین بھی مولا علی ہے خیبر میں، تو ادھر نبی اور ادھر امام۔ ادھر کون ہے؟ حسین اور ادھر عباس۔ ٹھیک ہے، ایک دیرا اور ایک دیرا ہے، معصوم ہے، لیکن آیا یہ بتائیے کوئی فرق ہے؟ کچھ تو فرق ہونا چاہیے، کچھ اعتبار سے تو فرق ہونا چاہیے۔ ہاں فرق ہے، مجمع کے اعتبار سے فرق ہے۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، مجمع کے اعتبار سے فرق ہے۔ خیبر میں جو علم دیا جا رہا ہے وہاں مجمع مخلوط ہے، وہاں مومن بھی ہے، منافقین بھی ہے، جن کا ایمان ابھی واضح نہیں وہ بھی ہے، تو مجمع فرق کر رہا ہے۔ خیبر کا مجمع اور کربلا کا مجمع فرق کر رہا ہے۔ ذرا کربلا کا مجمع تو دیکھیے، وہاں حبیب ابن مظاہر جیسا رجل فقیہ، وہاں زہیر اور سعید جیسا سپر نماز، وہاں اور بڑھیے اوپر، اور آئیے جوان جیسا وہ غلام کہ جس کا جو ہے سر حسین نے اپنے زانووں پہ رکھ لیا اور برابری کو قائم کر دیا۔ اس مجمع میں علی اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر، اس مجمع میں قاسم جیسا ہم شکل حسن۔ ایسے مجمع میں علم کسے مل رہا ہے؟ عباس کو مل رہا ہے، اور اس مجمع میں جہاں مجمع مخلوط ہے علم کس کو مل رہا ہے؟ علی کو مل رہا ہے۔ جہاں منافقین بھی ہے، جہاں مومنین ہے، مشترک مجمع ہے۔ اب یہاں میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ختم دعا۔ عزیزو سنیے، دونوں میں فرق واضح ہو گیا، اب جملہ سن لیجئے۔ پتھروں میں ہیرے کا تلاش کر لینا آسان ہے، لیکن ہیروں میں ہیرے کا تلاش کرنا۔ ایک سوال پر یہ محمد پتھروں میں ہیرے کا تلاش کر لینا آسان ہے۔ بڑی اجازت کے ساتھ بڑھائے مولا کائنات سے کہ اس مجمع میں علی کا انتخاب کر لینا آسان، لیکن اس مجمع میں جہاں ہیرے ہیرے ہو وہاں ہیرے کا انتخاب کر لینا مشکل۔ یہ ہے علمداری، اور کیسی علمداری ہے؟ بس وقت ختم ہو گیا۔ اور مولا عباس کی واقعی سیرت آپ دیکھیں، علم کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، زہد کے حوالے سے، شجاعت کے حوالے سے، یہ تو ہر چیز میں شرسار مولا کوئی کہیں سے کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں جو ہے ذرا سی کوئی آپ کو نہیں، کوئی ذرا سی کمی بھی نہ ہو۔
شجاعت میں بالکل مشہور ہے، عبادت میں جیسے شب عاشور سب نے عبادتیں کی، ایسے جناب عباس نے عبادتیں کی، اور پہرے دے دے کے عبادتیں کی، حفاظت دے کر جو ہے عبادتیں کی جناب عباس، اسی طرح سے کتنا قربانی دی جناب عباس نے۔ یہ جو ہے جناب عباس کی واقعی کرامت ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے ابھی تو وقت ہو گیا میرا، لیکن کبھی پھر موقع ملا تو میں انشاءاللہ جناب عباس کے حوالے سے پھر آپ کو بیان کروں گا کہ اس حق علمداری کو جناب عباس نے اور یہ جو کمانڈر بنایا تھا امام حسین نے کس طرح سے انہوں نے اسے نبھایا ہے، اور کس طرح سے 72 آدمیوں کو سارے دن لڑایا ہے۔ کمال ہوتا کمانڈر کا 72 آدمیوں کو سارے دن لڑانا اتنی بڑی فوج کے سامنے، یہ کمال کسی اور کا نہیں تھا، فقط جناب عباس کا تھا۔ جو نیزے کی اٹھی خود گرا سر ٹوٹا، چھن سے آواز ہوئی شیشے کا ساغر ٹوٹا، ہل گئی حملے عباس سے کوفے کی زمین، لوگ سمجھے کہ دوبارہ در خیبر الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں اس متبرک ایام جو چل رہے ہیں، متبرک راتیں جو چل رہی ہیں، دست بدعا ہیں کہ جتنے مومنین یہاں موجود ہیں ان کی جائز حاجات کو پورا کرتے ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، پروردگار عالم مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مومنین کو اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اعمال سیئات سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار عالم ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کی توفیق عنایت فرمائے، پروردگار عالم ہمیں اعمال حسنہ کی صفات عطا فرمائے، پروردگار عالم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، خصوصاً اے میرے معبود اس متبرک رات کا واسطہ، اس مولود کا واسطہ، خصوصاً اقبال بھائی کو بہت تکلیف ہے، ان کا جو آپریشن ہوا تھا اس میں ان کو کافی تکلیف ہے 2-3 دن سے، ان کو، اور محسن بھائی نے کہا ہے شادی نے کہ ان کی والدہ کی بھی طبیعت ناساز ہے، تو ان کی والدہ کو خصوصاً ان لوگوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار عالم جو مومنین یہاں موجود ہیں ان کے جو لواحقین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگائے، اور اس دنیا میں جہاں جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا کر دے، پروردگار عالم اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔